عزیز دوستو السلام علیکم۔ Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. For a Dajjal has appeared. That, O Muslims, the Dajjal has come in your lands. And the first of the alamatul kubra, the first of the major signs, is the advent of the Dajjal or the Antichrist. عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو ہم نے فتنہ دجال پر بہت سی اب تک ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور تقریباً ہر نشانی سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن آج جو نشانی آپ جانیں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ دو خیموں یعنی دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں نفاق بالکل نہ ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہ ہوگا، تو جب وہ دونوں گروہ اکٹھے ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آ جائے یا کل آئے۔ دوستو اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت ہی نرالی ہیں، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد خلفائے راشدین اور آگے بھی بہت سے ایسے مسلمان اور مسلمان حکمران آئے، لیکن اس دور کے دوران ہم نے کبھی نہ سنا اور نہ دیکھا کہ مسلمان دو خیموں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ وہ کام جو مسلمان نہ کر سکے یعنی مومنین اور منافقین کا خیمہ نہ بنا سکے، البتہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے سردار کے ذریعے یہ کام مکمل کروا دیا، اور 9/11 کے بعد مسلمان دو خیموں میں تقسیم ہو گئے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی شروعات کروا دی۔ یہودیوں کے خادم امریکہ کے صدر جارج بش نے خود اعلان کر دیا تھا کہ کون ہمارے خیمے میں ہے اور کون ہمارے دشمنوں یعنی اہل ایمان کے خیمے میں ہے۔ 31 جولائی 2015 کو امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے کانگریس کے سامنے ایک سپیچ دی، جس میں اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ذکر کیا، کیونکہ اس دورانیے میں بہت سے مسلمان ملک افغانستان جنگ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان مسلمان حکمرانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کی کوئی فکر تھی، بلکہ ان کے ذاتی مفادات پورے نہیں ہو رہے تھے اور امریکہ نے ان ملکوں کے ڈالرز روک لیے تھے۔ تو بش نے کچھ تاریخی الفاظ کہے۔ اس نے کہا، ایوری نیشن ان ایوری ریجن now has a decision to make, either you are with us or you are with the terrorist۔ ہر قوم جو کہیں بھی رہتی ہو اس کو فیصلہ کرنا ہوگا، آیا وہ ہمارے ساتھ ہے یا وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت وہ جن دشمنوں کی بات کر رہا تھا وہ دشمن طالبان تھے، اور آج تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ کس طرح افغانستان پر امریکہ نے چڑھائی کی اور ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو تباہ کیا اور لاکھوں زخمی کیے۔ بہت سی عرب ریاستیں ان کے کہنے پر خاموش رہیں۔ پھر مسلم امہ پر کیا کچھ ظلم کیا گیا، شام کی دھجیاں اڑا دی گئیں، عراق تباہ کر دیا گیا، افغانستان اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن پر بلا وجہ حملے کیے گئے، لیکن ان مسلم ممالک کی جرت نہ ہوئی انہیں روکنے کی، کیونکہ ان ملکوں کے حکمران ان کے خیمے میں چلے گئے تھے۔ آج کوئی انجان بنے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ فرمایا، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں نفاق بالکل نہ ہوگا۔ نفاق کے معنی ہوتے ہیں ظاہر میں کچھ اور ہونا اور باطن میں کچھ اور ہونا، یعنی سادہ الفاظ میں دل میں کفر رکھنا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا۔ اور افغانستان پہلے اور آج فلسطین، ان دونوں جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ ایمان کی طاقت سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اور دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہ ہوگا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کفار نے اپنا علیحدہ خیمہ بنایا ہوا تھا، اور وہ مسلم ملک اور ان کے حکمران جو منافقین کی راہ پر چل رہے تھے، انہوں نے اپنا خیمہ کفار کے خیمے کو ہی کہا اور ان کا ساتھ دیا،
تو جو کافروں کا ساتھی ہے وہ ایمان والا تو نہیں ہوگا۔ اب کوئی انجان بنے تو کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ اس بیان کے بعد اور 9/11 کے بعد دنیا کی کثیر تعداد ان دو خیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر چکی ہے۔ More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe, and across Asia. مگر ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یہ کام مکمل کروا کر رہے گا۔ اب جس طرح دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں، اس سے اب بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کس کے دل میں ایمان والوں سے زیادہ اللہ کے دشمنوں کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کس خیمے میں ہے یا کس خیمے کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خاموش تماشائیوں کی نہ تو ابلیس اور نہ اس کے حواریوں کو ضرورت ہے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام کے رب کو ان سے کوئی سروکار ہے۔ یہ مارکا فیصلہ کن مارکا ہے، کسی ایک طرف تو ہر ایک کو ہونا پڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہر فرد، تنظیم اور جماعت ایک طرف جھکتی جائے گی، جس کے ساتھ اس کو عقیدت و محبت ہوگی، کیونکہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، کیا سمجھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہا اللہ تعالیٰ ان کے سینے سے کینے کو ظاہر نہ کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔